ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يفقهن في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری پردہ نشین بہنیں، اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا کا نظام جب سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے تو مرد کے ساتھ عورت کو بھی پیدا کیا. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور پھر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے. دنیا میں جب کوئی مرد یا عورت آتی ہے یا مرد پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تعلیم اور تربیت، اس کی ذمہ داری شریعت نے ماں باپ پر ڈالی ہے. یہ دو لفظ میں بول رہا ہوں، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. تعلیم کی کیا اہمیت ہے اسلام میں اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہزاروں برائیاں تھیں. عرب کا معاشرہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھا. خود خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے اور شراب بالکل عام تھی، زنا بالکل عام تھا، جوا بالکل عام تھا، ہزاروں برائیاں تھیں. لیکن جب پہلی وحی نازل ہوئی، یا یہ کہیے آسمان اور زمین کا پہلا کانٹیکٹ ہوا، تو قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. حالانکہ سوچنے والوں کو یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پہلی وحی میں تو توحید کا ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شرک میں مبتلا تھا. پہلی وحی میں نماز کا ذکر ہونا چاہیے، پہلی وحی میں عبادات کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن پہلی وحی میں پڑھنے کا ذکر کیا گیا. علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ساری بیماریاں وہ جزئی تھی اور کلی بیماری تھی جہالت. یعنی ساری بیماریوں کی جڑ جہالت تھی. شراب عام تھی جہالت کی وجہ سے، زنا عام تھا جہالت کی وجہ سے، شرک عام تھا جہالت کی وجہ سے. جیسے ہمارے ہاں مثل مشہور ہے کہ چوزوں کو پکڑنا ہو تو مرغی کو پکڑ لو، چوزے خود بخود آ جائیں گے. تو شریعت مطہرہ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے تلقین کی کہ اللہ کے نام سے پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب پڑھائی آئے گی، ایجوکیشن آئے گا، تعلیم آئے گی، تو کفر اور شرک اس کی گھٹا وہ بھی دور ہو جائے گی، اور زنا، شراب، جوا، جتنی بیماریاں ہیں وہ تمام کے تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی.
بہرحال اقرا بسم ربک الذی خلق سے آغاز ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وحی نازل ہونے پر جب اللہ کے رسول کو نبوت دی گئی تو سب سے پہلے آپ کا دیدار کرنے والی کوئی اور نہیں، ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت خدیجہ، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی بھی ایک خاتون تھی حضرت خدیجہ، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ کو بدن کانپ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے اوپر اندیشہ ہونے لگا ہے۔ اس وقت جس نے تسلی دی وہ بھی کوئی اور نہیں، ایک خاتون تھی حضرت خدیجہ۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور نایاب مال کما کر لا کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی ایک عورت۔ مجھے ایک بزرگ کی بات بہت پسند آئی، فرماتے ہیں دنیا میں جتنے کامیاب انسان گزرے ہیں، باکمال گزرے ہیں، ان سب باکمال اور کامیاب مردوں کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، اور کبھی بیٹے کی شکل میں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قبول اسلام کا جو سبب بنی ہے وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی۔ عجیب واقعہ پیش آیا تھا، ابو طلحہ نے حضرت ان کے پہلے شوہر ام سلیم کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے نکاح کی پیشکش، بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا تمہارا جیسا رشتہ لوٹایا نہیں جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، اور مسلمان کا نکاح کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ابو طلحہ سے کہا اگر تم اسلام قبول کر لو تو مجھے اس کے علاوہ کوئی مہر نہیں چاہیے، بس تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا تو ان کا مہر ہی اسلام تھا۔ علماء نے لکھا ہے، ثابت بنانی فرماتے ہیں ہم نے کوئی عورت نہیں دیکھی جس کا مہر ام سلیم کے مہر سے اچھا ہو، قبول اسلام کو مہر قرار دیا۔ آج بڑی عبرت کی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی ام سلیم کی روحانی اولادیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، غیروں کے ساتھ وہ تو اپنے شوہر کے غیر مسلم ہونے کی صورت میں انہوں نے پیشکش کی، اور یہاں ہماری مسلمان لڑکیاں، ہماری مسلمان بیٹیاں وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ایمان ایسی چیز ہے جس پر ڈٹ جانا چاہیے، ساری چیزیں قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ام سلیم کا کردار ابو طلحہ کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا بیوی کی شکل۔ آگے بڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی ہجرت کے موقع پر اور غار ثور میں جو 3 دن روپوش رہے بڑا کردار ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری ساری زندگی کے اعمال ایک پلڑے میں اور ابو بکر کی ہجرت کی خدمت ایک پلڑے میں تو ابو بکر کا پلڑا غالب آ جائے۔ آپ جانتے ہیں ان کا لقب ہو گیا ہے رفیق غار، رفیق غار۔ قرآن نے خود نقل کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق کو جو یہ مقام حاصل ہوا، انہوں نے جو خدمت کی اور ہجرت کے موقع پر کامیاب خدمت کی، اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، بیٹی اسماء بنت ابی بکر کی شکل۔ وہ ٹفن لے کر آتی تھی اور باندھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اپنا ازار بند نکالا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کے ذریعے ایک کے ذریعے اپنے ازار کو باندھا اور دوسرے کے ذریعے ٹفن کو باندھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا ذات النطاقین۔ آگے بڑھی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات انجام دی ہم سب جانتے ہیں. علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے الفاروق، وہ پڑھنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا صحرا کس کے سر بنتا ہے؟ ایک عورت کے سر بنتا ہے، اور وہ بہن کی شکل میں کردار نظر آتا ہے، فاطمہ بنت خطاب. واقعہ بہت مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج محمد کا کام تمام کر دیتا ہوں تاکہ نہ رہے باس اور نہ بجے بانسری. اور راستے میں ایک صحابی مل جاتے ہیں. کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ اپنا عزم ظاہر کرتے ہیں. کہتے ہیں پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو. وہ فوراً الٹے پاؤں اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر جاتے ہیں. دروازے پر کان لگاتے ہیں تو خباب بن ارت ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصے میں مشتعل ہو جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. بہن بہنوئی خباب بن ارت کو چھپا دیتے ہیں گھر کے کونے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوئی کو مارتے ہیں تو بہن فاطمہ بنت خطاب آگے آتی ہیں اور کہتی ہیں عمر حق کی دولت مل گئی ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے. حفیظ جالندھری نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. بہن بولی عمر کتوں سے نچوا لے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہ حضرت عمر ابن خطاب پر فاطمہ کے کلمات بجلی بن کر گرتے ہیں. حضرت عمر جیسا شقی اور بدبخت جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کا دل بھی پسیج جاتا ہے اور وہ فوراً کہتے ہیں لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن بڑا عجیب جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں. حضرت عمر غسل کرتے ہیں اور پھر ان کے سامنے وہ آیات پڑھی جاتی ہیں، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثری. قرآن اپنا کام کر جاتا ہے. میری مائیں اور بہنیں یہاں جو موجود ہے، قرآن اپنا کام کرتا ہے. قرآن اپنا راستہ بنا لیتا ہے اور وہ راستہ دلوں سے ہو کر گزرتا ہے. جیسے پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، قرآن اپنا راستہ بنا لیتا ہے. کتنا ہی بدبخت ہو، سخت دل ہو، قرآن کی چند آیات اس کے دل کو موم کر دیتی. ابو الولید یہ کفار کا سردار ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فارمولہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے محمد تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تم کسی مالداری کے خواہاں ہو، سارے مکہ کی دھن دولت تمہارے قدموں میں ہم نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کی دعوت چھوڑ. اور دوسری پیشکش یہ کرتے ہیں کہ اگر تم کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ہم مکہ کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں، دین کی دعوت چھوڑ دو. اللہ کے رسول کے سامنے پیشکش کرتے ہیں اگر تم سرداری چاہتے ہو، حاکم بننا چاہتے ہو، ہم بالاتفاق تمہیں اپنا حاکم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، دین کی دعوت چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج کرتے؟ کوئی جواب نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں پہلے میری بات کو سن لو، اور آپ سورہ حامیم کی آیت تلاوت کرتے ہیں. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. آپ جب فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ کی آیت پر پہنچتے ہیں، ابو الولید اپنا ہاتھ آپ کے چہرے پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے محمد بس بس. اور وہ کفار کی طرف لوٹتا ہے. دیکھا جاتا ہے اس کے چہرے کی شکل بگڑی ہوئی ہے، چہرے کا رنگ فقط ہے. لوگ پوچھتے ہیں ابو الولید تم تو بڑے تمطراق سے گئے تھے،
کیا ہوا؟ کہا میں نے بڑے بڑے کاہنوں کا کلام سنا ہے، بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کا کلام سنا ہے، محمد نے جو کلام پیش کیا ہے ویسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ یہ قرآن کی تاثیر۔ میری مائیں بہنیں، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، میں جو بتلانا چاہ رہا ہوں، فاطمہ بنت خطاب بہن کی شکل میں عمر کے قبول اسلام میں کردار نظر آئے، اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی۔ حضرت امام غزالی کا نام کس نے نہیں سنا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت گزرے آپ سب جانتے ہیں، لیکن وہ امام غزالی کیسے بنے ہیں، وہ ان کی والدہ کا کردار ان کی ترقی کے پیچھے نظر آئے۔ امام بخاری کا نام کس نے نہیں سنا؟ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے زیادہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری۔ امام بخاری کیسے بنے؟ ان کے حالات میں لکھا ہے والد کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا تھا، والدہ نے تربیت کی، امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی والدہ بہت پریشان تھی کہ میرا بیٹا تو اندھا ہو گیا ہے، تہجد میں اٹھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے تیرے رونے کی وجہ سے، تیرے گڑ گڑانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ آج دنیا نے دیکھا، تاریخ نے محفوظ کیا، ماں کی دعا کی برکت سے بیٹا سید المحدثین کا سردار بن گیا۔ مائیں جب تہجد میں روتی ہیں تو پھر بیٹا شیخ الاسلام بنتا ہے، بیٹا مفتی اعظم بنتا ہے، بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے، بیٹا عالم دین بنتا ہے۔ اور جب مائیں، معاف کیجئے گا، مائیں بہنیں گھروں کے اندر موبائل پر لگی رہتی ہیں اور کارٹون دیکھتی ہیں اور فلمیں دیکھتی ہیں اور ڈرامے دیکھتی ہیں، تو پھر ہم یہ توقع کریں کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا وہ شیخ الاسلام بن جائے، یہ خیالست و محالست و جنون، یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے بڑھیے، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ۔ مولانا الیاس صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ بہت بڑی شخصیت، دعوت و تبلیغ کی شکل میں آج بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ان کی خدمات پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور دعوت و تبلیغ کا نیٹ ورک عام ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ مولانا مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب پڑھیے، اس کا نام ہے حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت کی جو دادی تھی، حضرت کی دادی وہ بڑی عجیب و غریب خاتون تھی، ان کا نام تھا بی اما، یعنی نام تو کچھ اور تھا لیکن وہ مشہور تھی بی اما سے۔ وہ اپنے والد مفتی مظفر حسین کاندلوی نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہوئی تھی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں۔ والد صاحب نے کچھ وظیفہ بتلا دیا، پوری زندگی اس پر عمل پیرا رہی، حتیٰ کہ اخیر عمر میں تو ان کو کھانے پینے کی احتیاج بھی نہیں رہی۔ مولانا تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے ان کے معمولات میں روزانہ 1 منزل پڑھنے کا معمول تھا، روزانہ۔ اور وہ ایسے نہیں، کام کاج کے ساتھ، گھر میں جھاڑو پوچھا برتن کھانا پکانے کے ساتھ روزانہ 1 منزل پڑھنے کا معمول تھا۔ اور رمضان میں تو 40 پارے روز پڑھتی، 40 یعنی 1 قرآن مکمل اور 10 پارے زائد، 40 پارے پڑھتی تھی۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ وہ جو پڑھتی تھی، ہمارے حضرت نے اپنے ایک بیان میں لکھا ہے، فرمایا 16,000 کلمات کا معمول تھا، روزانہ پابندی کے ساتھ۔ درود شریف روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتی ہے۔ میری مائیں بہنیں، درود شریف کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، درود شریف کی کتاب،
وہ کتاب کیسے وجود میں آئی؟ وہ جو اس کے مصنف ہیں علامہ سلیمان جزولی، وہ جنگل میں تھے اور جنگل میں ان کو پیاس لگی، دیکھا کنواں موجود ہے لیکن پہلے زمانے میں کنویں کی منڈیر نہیں ہوتی تھی اور پانی نیچے ہے، پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ صاحب دلائل الخیرات کی نگاہ پڑتی ہے ایک لڑکی پر، وہ لڑکی کچھ کہتی ہے اور پانی اوپر کو آ جاتا ہے، وہ پانی پیتے ہیں اور پھر اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا کہ پانی اوپر آ گیا؟ کہا یہ درود شریف کی برکت ہے، یہ درود شریف کی برکت ہے۔ وہ عزم کرتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب لکھنی ہے دلائل الخیرات، درود شریف پر۔ ہمارے اکابرین خاص طور پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے ساتھ یہ کتاب رکھتے ہیں۔ مجھے جو بتلانا ہے، کام کاج کے ساتھ 16,000 کلمات پڑھنے کا روزانہ معمول، ایک منزل پڑھنے کا معمول۔ میری مائیں بہنیں، ہمارے پاس ہمیشہ یہ عذر رہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، معمولات پورے کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر ہم چاہیں تو کام کاج کے ساتھ سارے کام کر سکتے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی جو دادی تھی، انہوں نے اپنے علاقے میں قادلہ میں دیکھا کہ ماحول بدل رہا ہے اور لڑکیاں آزاد ہوتی جا رہی ہیں اور وہ جو دینی ماحول ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، تو ان کو فکر ہوئی اور انہوں نے ایک مرتبہ اس سلسلے میں فکر مندی کا مظاہرہ کیا۔ ایک مولانا بیان کرنے کے لیے آئے تھے، تو مولانا کی عمر بڑی تھی اور ان کی بیٹی بھی صفیہ، ان کی عمر چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ ان کا نکاح ان سے کرنا ہے۔ نکاح کرایا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب پیدا ہوئے۔ ان کو فکر تھی کہ میرے بچوں کے ذریعے سے خاندان کی اصلاح ہو جائے۔ معلوم ہوا ماؤں اور بہنوں کو بھی اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں، ہمارے محلے کا ماحول ٹھیک نہیں، ہماری اسٹریٹ کا ماحول ٹھیک نہیں، تو خالی مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، کل قیامت کے دن عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا، بلکہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے بکریاں چرانے والے سے ایک ایک بکری کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ بکری کہاں گئی، اگر ایک بکری بھی گم ہو گئی اس کا آقا اس کی سرزنش کرتا ہے، پٹائی کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، دپٹتا ہے۔ اگر ایک بھی ہمارے محلے کی بچی گمراہ ہو جاتی ہے، غلط راستے پر پڑ جاتی ہے، میری جتنی معلمات بہنیں ہیں، کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، گھر کی مستورات وہ گھر کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ باپ تو روزی روٹی کمانے کے لیے باہر نکل گیا ہے، بچے زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، بڑی بہن کے ساتھ، آپا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اگر آپائیں نیک ہو جائیں اور معلمات نیک ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر کا ماحول دینی نہ بنے۔ مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب ندوی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بار بار وہ واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ بڑا مولانا مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب ندوی کیسے بنے؟ اس میں گھر کی مستورات کا بہت زیادہ دخل، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول دینی تھا۔ میں بتلانا چاہتا ہوں دینی ماحول ہونے سے کیسے آدمی بنتا ہے، عالم بنتا ہے۔ عرب اور عجم نے ان کا لوہا تسلیم کیا، عرب لوگ بھی ان کی امامت کے قائل تھے۔ کعبۃ اللہ کی کنجی ان کو دی گئی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھولیں۔ آپ جانتے ہیں، فرماتے ہیں میری دو بڑی بہنیں تھی، جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا تو گھر میں کتاب پڑھنے کا معمول تھا، تعلیم کا۔ کوئی بھی کتاب آتی، ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی بھی تو کتابیں پڑھ کر، تو مجھے اس وقت بچپن میں میری بہنوں نے جو کتابیں پڑھی تھی اس میں ایک شعر پڑھا تھا، وہ یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بہن وہ شعر پڑھتی تھی،
ایک تھی دائی حلیمہ، ایک عاشق تھی دائی حلیمہ، جس نے بڑی دولت گھر بیٹھے پائی، یہ واہ کیا طالع بیدار ملے جس کو کونین کے سردار ملے۔ کہا یہ پہلا شعر ہے جس نے میری دل کی دنیا میں، میرے دل کی زمین میں اللہ کے رسول کی محبت کا بیج بو دیا ہے۔ میری مائیں بہنیں اگر چاہیں تو اللہ کے رسول کی محبت کا بیج ایک ایک لڑکا اور لڑکی کے دل کی زمین پر بو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ نیت کر۔ مجھے ایک عجیب بات یاد آ رہی اس وقت، مصر میں ایک گاؤں، اس کا نام تھا عرب الرمل، لیکن اس کا نام بدل دیا گیا محمد مرسی کے زمانے میں، اور اس کا نام رکھ دیا گیا عرب الحفاظ۔ حفاظ کیوں؟ میں نے یہ بات پڑھی ہے، حیدرآباد سے ایک اخبار نکلتا ہے منصف نام کا، اس میں لکھا تھا اس نے کہ اس گھر کا ہر بچہ حافظ، حتیٰ کہ گھر میں اگر ہینڈی کیپ معذور ہے وہ بھی حافظ، بوڑھا بھی حافظ، جوان بھی حافظ۔ جانتے ہیں اس میں کس کا کردار تھا؟ ماؤں کا کردار تھا، ماؤں کا کردار۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہاں کا معمول تھا، اب کیا حالت ہے واللہ عالم، لیکن میں نے اس اخبار میں پڑھا، اس میں وہاں کا معمول تھا جب عورت پریگننٹ ہوتی، حاملہ ہوتی، تو اس کا کوئی کام نہیں رہتا تھا سوائے قرآن مجید پڑھنے کے، سوائے قرآن مجید پڑھنے کے۔ حمل کے زمانے میں مائیں قرآن پڑھتی ہے اور پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے، اور وہ بعد میں جا کر حافظ قرآن بنتا ہے۔ ہر بچہ، گھر کا ہر بچہ حافظ قرآن۔ یہ ماؤں کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ میں بتلا رہا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب کی دادی کا ذکر، حضرت مولانا الیاس صاحب کی والدہ کا بھی ذکر کر دوں، بی صفیہ، ان کا نام تھا بی صفیہ۔ آپ جانتے ہیں ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ لکھا ہے، وہ حافظہ نہیں تھی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد انہوں نے حفظ کیا۔ آج کل عورتیں یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ بہت گھر میں کام کاج رہتے ہیں اور بچے ہیں۔ یاد رکھیے انہوں نے کب حفظ کیا؟ حالات میں لکھا ہے حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، جب مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی، مولانا زکریا صاحب کے والد دودھ پی رہے تھے، دودھ پلانے کے زمانے میں انہوں نے حفظ کیا۔ اگر میری مائیں بہنیں چاہیں تو حمل کے زمانے میں قرآن حفظ کر سکتی ہے، رضاعت اور شیر خارگی کے زمانے میں حفظ کر سکتی ہے، اور یہ اس زمانے کی بات نہیں، آج بھی ایسی ماشاءاللہ خوش نصیب عورتیں موجود، خوش نصیب عورتیں موجود۔ میں برطانیہ میں تھا، برطانیہ میں ہمارے حضرت مولانا سلیم صاحب دورات دامت برکاتہم العالیہ بیان فرما رہے تھے ایک نجی مجلس میں، فرمایا کہ میری ایک عزیزہ ہے، رشتہ دار، نام بھی لیا تھا لیکن میں نام نہیں لے رہا ہوں، فرمایا ان کو ڈسکریج ہو گیا۔ عورتوں کو کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو وہ ذرا شکار ہو گئی ڈپریشن کا، شکار ہو گئی ڈپریشن کا، اور انہوں نے اپنے ماموں جان سے شکایت کی، تو ماموں جان نے کہا کہ تم قرآن حفظ کرنا شروع کر۔ ماموں جان نے قرآن حفظ کرنا شروع، جانتے ہیں کس کے پاس حفظ کیا؟ اپنے شوہر کے پاس، اپنے شوہر کے پاس، اور 6 مہینے میں مکمل قرآن کی حافظہ ہو گئی، مکمل قرآن کی حافظہ۔ اور جب ماموں جان کے پاس آئی ہے اور کہنے لگی کہ آخری آیات پڑھنی، تو ماموں جان بھی حیرت میں ہے کہ میں نے تو ابھی 6 مہینہ پہلے قرآن شروع کروایا تھا اور 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو۔ ایک عورت نے، برطانیہ، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، برطانیہ جیسے ملک میں ایک عورت نے 9 مہینے میں قرآن حفظ، اس بچی کو دیکھ کر دوسری اس کی بہن نے 9 مہینے میں، اس کو دیکھ کر ایک عورت شادی شدہ نے 1 سال میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اگر برطانیہ جیسے ماحول میں رہ کر اگر عورتیں حافظ قرآن بن سکتی ہیں شادی کے بعد، تو پھر ہماری مائیں اور بہنیں حافظ قرآن کیوں نہیں بن سکتی؟ یہاں مجھے بتلایا گیا کہ ماشاءاللہ قاری طاہر صاحب قرات بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ قرات بہت عجیب و غریب فن ہے، ہماری عورتوں نے بھی اس سلسلے میں ماشاءاللہ بہت خدمات انجام دی۔ آپ جانتے ہیں حفصہ بنت سیرین، ایک تابعیہ گزری، حفصہ بنت سیرین جو امام المعبرین، خوابوں کی تعبیر کے امام محمد ابن سیرین کی بہن تھی، وہ 7 قراتوں کی ماہرہ تھی،
اتنی مہارت تھی قرات میں کہ جب ان کے بھائی محمد ابن سیرین کو کوئی قرات میں اشتباہ ہو جاتا تھا اور متشابہ لگ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے جاؤ بہن کو دیکھ، بہن سے پوچھ کر آؤ بہن اس کو کیسا پڑھتی۔ یہ اندازہ لگائیے کیا حالت تھا، کیا حالت تھی۔ علامہ جزری کا نام آپ نے سب نے سنا ہوگا، محمد ابن محمد الجزری، ان کی بیٹی کا نام سلمہ۔ سلمہ 10 قرات کی حافظہ تھی، 10 قرات کی حافظہ تھی۔ انہوں نے 10 قرات کے اندر، یہ ہر زمانے میں ماشاءاللہ عورتوں نے قرات میں بھی بڑی مہارت کا فریضہ، حدیث میں بھی۔ امام مالک کی بیٹی موطا کی حافظہ تھی، جب طالب علم عبارت پڑھتا تھا اور غلط پڑھتا تھا تو وہ پردے کے پیچھے سے اس طرح کھٹکھٹا دیتی تھی، تو امام مالک سمجھ جاتے تھے کہ پڑھنے والے نے عبارت غلط پڑھی ہے۔ اور عالمگیر کی بیٹی زیب النساء کے بارے میں کون نہیں جانتا، کتنی بڑی عالمہ تھی۔ در سخن مخفی بنم چوبوئے گل در برگ گل، وہ ایک فارسی ایرانی شاعر نے کوئی مصرع کہہ دیا تھا، دوسرا مصرع نہیں آتا تھا، سارے ایران کے شعراء عاجز ہو گئے، وہ زیب النساء جو عالمگیر کی بیٹی تھی انہوں نے مصرع لگا دی۔ یہ ہر زمانے میں باکمال عورتیں گزری، اگرچہ کم گزری ہے لیکن گزری ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیہ زوجۃ فرعون، اور مردوں میں تو باکمال بہت گزرے ہیں، عورتوں میں باکمال حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ آخر میں ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ مردوں میں عالموں کا ہونا عورتوں کی تعلیم کے لیے کافی نہیں۔ مردوں میں عالموں کا بکثرت ہونا عورتوں کی تعلیم کے لیے کافی نہیں۔ اولاً تو پردے کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے، اور پھر شوہر ہر ایک کو ایسے میسر نہیں آتے، بھائی ایسے میسر نہیں آتے، اس لیے عورتوں میں عالم کا ہونا، عالمات کا ہونا، قاریات کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ مثل مشہور ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا، یعنی ایک پرسن پڑھتا ہے اور عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ ایک عورت تیار ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے کو تیار کرتی ہے، پھر وہ اپنے پوتوں کو تیار کرتی ہے۔ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ اللہ تعالی ہماری دوشیزاؤں کو، پردہ نشین خواتین کو اللہ تعالیٰ پردوں کے اہتمام کے ساتھ دینی علوم میں بھی مہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا عمل کا بھی اہتمام نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اپنی عفت اور حیا اور عصمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ باہر بھیڑیے بہت دندنا رہے ہیں۔ جب بھیڑیے دندنا رہے ہوتے ہیں تو بھولی بھالی بکریوں کو وہ اچک لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں میں جو غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اگر نفع کی کوئی بات ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ دعا کر سبحان العلی الاعلی الوہاب، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلوده، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، تو نے علم کی نسبت پر اور علم دین کی نسبت پر جمع کیا ہے، اے مولا کریم سب کو قبول فرما دے، قبولیت نصیب فرما دے۔ اے مولا تو نے جیسے حضرت حفصہ بنت سیرین کو اے اللہ قرات کا ماہر بنایا تھا، اے اللہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو نے حدیث کی ماہرہ بنایا تھا، اے اللہ جیسے تو نے اے اللہ بڑی بڑی اے اللہ ماہر رابعہ بصریہ کو اے مولا کریم زہد و تقوی کا امام بنایا تھا، اے اللہ یہ جتنی مستورات بیٹھی ہیں اے اللہ سب کو باکمال بنا دے۔ اے اللہ ہم تو ناقص ہے، کمال تو تیری ذات کے لیے ہے،
لیکن تو چاہے تو اے اللہ چوٹی سے ہاتھی کا کام لے سکتا ہے، تو چاہے تو ذرے کو خورشید کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ دینی علوم میں بڑھ چڑھ کر کمپٹیشن اور مسابقے کی دولت نصیب فرما، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہماری بولی بالی بچیوں کو اے اللہ بھیڑیوں کا شکار ہونے سے بچا لیجئے مولا۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، اے اللہ امت کی بھولی بھالی بچیوں کو اے مولا کریم بھیڑیے اچک رہے مولا، اے مولا کریم کرم فرما دے۔ ماں باپ کی نیندیں حرام ہے مولا، مولا ماں باپ کی نیندیں حرام ہے۔ اے اللہ سب کو، ساری بچیوں کو اے اللہ پردہ نشین خواتین کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ رابعہ بصریہ بنا دے، اے مولا کریم اے اللہ زنیرہ بنا دے، اے اللہ عائشہ صدیقہ بنا دے۔ اے اللہ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی، اے اللہ لیکن نبیوں کی ماں تو بن سکتی ہے مولا۔ اے اللہ سب کو ولیہ بنا دے، اے اللہ گناہ چھڑوا دیجئے، اے مولا خصوصاً اے مولا انٹرنیٹ کے گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے، بے پردگی کے گناہوں سے بچا دیجئے مولا۔ اے اللہ باہر اے اللہ بڑی زہر آلود فضا ہے مولا، اے مولا نیم اوریاں عورتیں اے اللہ دندناتی پھر رہی ہیں۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو، پردہ نشین خواتین کو اے اللہ حجاب کو اپنا زیور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حجاب کو اپنا زیور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم علم و عمل کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ فرما۔ اے مولا اب تک تو نے اپنی جن جن بندیوں کو جن جن کمالات سے نوازا ہے اے مولا کریم تمام کمالات سے متصف فرما۔ اے اللہ کریمہ بنت احمد مروزیہ اگر بخاری شریف پڑھا سکتی ہیں، اے مولا خطیب بغدادی جیسا شخص ان کے پاس بخاری شریف پڑھ سکتا ہے، اے مولا کریم تو آج تو کریمہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ ضرور پیدا کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہماری خواتین ہی میں سے کوئی کریمہ بنت احمد مروزیہ پیدا فرما دے، کوئی سلمہ بنت محمد الجزری پیدا فرما دے، کوئی زیب النساء پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم تسلیمہ نسرین جیسی اے اللہ ناہنجار اے مولا مسلمان اے اللہ نام نہاد مسلمان عورت سے ہماری بچیوں کی حفاظت فرما دے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم کرم فرما دے۔ اے اللہ تعلیم کا مرحلہ اے اللہ اس کے بعد تربیت کا مرحلہ بڑا سخت ہے مولا۔ اے مولا تو ہی اپنی شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما، مربع مزکہ مصفہ مجلہ بنا دے۔ اے مولا کریم کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے اللہ یہاں جو محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہے، اے اللہ منتظمین اے اللہ معلمات آپاؤں کو بہترین بدلہ نصیب فرما، پڑھنے والیوں کو اے مولا شوق اور لگن اور جذبہ نصیب فرما، ہمت عطا فرما، منافست اور اللہ کمپٹیشن کا جذبہ نصیب فرما، کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے۔ اے مولا کریم 100% تعلیم کو عام فرما دے، اے اللہ تربیت کو عام فرما دے۔ اے اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے شر سے ہماری بیوی بچوں کی، والدین کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، خاندان والوں کی، بستی والوں کی، پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے مولا، بن مانگے عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما، راضی ہو کر عطا فرما، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اے مولا جو بیٹیاں اے مولا جو بہنیں نکاح کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، اے اللہ ان کے لیے جلد از جلد شادی خانہ آبادی کا انتظام فرما، ایک سال جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ جو جس طرح پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، ہماری دعاؤں کو اے مولا محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اللہ اس سے اچھا اور بہتر نصیب فرما، مانگنے میں جو غلطیاں ہو کوتاہیاں ہو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا